معاف کر دینا بڑے ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو بطور خاص قرآن میں حکم فرمایا حبیب پیارے خذ العفو، سونے محبوب معاف کرنے کو اختیار کر لیں۔ کس چیز کو اختیار کریں؟ معاف کرنے کو اختیار کر لیں۔ اللہ کا فرمان تھا سبحان اللہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے معافی کو اختیار فرمایا، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام ہمیشہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے تھے، سرکار معافی کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے صرف معافی کا درس نہیں دیا، بلکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے عمل سے بھی لوگوں کو معافی کا درس دیا ہے، صرف زبان سے نہیں، عملاً بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے لوگوں کو معافی عطا فرمائی ہے۔ وہ آپ جانتے ہیں نا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما تھے، اپنی تلوار مبارک کو اوپر لٹکایا ہوا تھا۔ ایک کافر آ گیا، تلوار اتار لی اور سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بولو محمد، اب تمہیں کون بچائے گا میرے ہاتھ سے؟ کون بچائے گا مجھ سے؟ وہ سمجھتا تھا کہ یہ سارے معاملات انسانوں کی طرف سے ہوتے ہیں، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، میں اوپر کھڑا ہوں، یہ نیچے ہیں، تو میں بس غالب ہوں۔ تو کہنے لگا جی کون بچائے گا آپ کو؟ نبی کریم علیہ السلام نے زبان نبوت سے ارشاد فرمایا اللہ۔ کون بچائے گا؟ میرا اللہ بچائے گا۔ اللہ کے محبوب کی زبان تھی، نکلنے والے اثر تھے، الفاظ تھے، اور نکلا بھی اللہ کا نام۔ اس کے اندر اللہ نے اتنی تاثیر پیدا فرما دی، اس بے ایمان کے دل میں اتنا رو پڑا کہ ہاتھ کانپنے لگے، ٹانگیں کانپنے لگی، پسینے آ گئے، تلوار چھوٹ گئی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اٹھے، تلوار اٹھا لی، ایسے کی، پھر میں بتا، مجھے تو میرے رب نے بچا لیا، تجھے کون بچائے گا؟ اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا جی آپ تو بڑے کریم ہیں، کریم ابن کریم ہیں، سخی ہیں، معاف فرمانے والے ہیں۔ سرکار کی پھر شان ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ نبی کریم علیہ السلام کی تو شان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بتاؤ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ کہنے لگا جی آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوے میرے قتل کا ارادہ کرنے والے جا، میں مصطفیٰ نے تجھے معاف فرما دیا ہے۔ بس سرکار کی یہ شان دیکھے، فوراً قدموں میں گر گیا، کہتا ہے جی کلمہ پڑھا کر اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے۔ وہ سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ تمہیں
سامنے کانٹے بچھاتے رہے، گالیاں دیتے رہے، قتل کرنے کی سازشیں کرتے رہے۔ سارے کافر فتح مکہ والے دن نبی کریم علیہ السلام کے سامنے گردن جھکا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے مکہ کے کافرو، تم لوگوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، ہمیں یہاں سے تم نے جانے پر مجبور کر دیا، تم نے ہمارے گھر بار مال کو بھی لوٹ لیا، ہمارے ساتھی مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ اب مکہ والوں بتاؤ میں مصطفیٰ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ کیا بدلے کے اندر میں بھی تمہاری گردنیں اڑوا دوں؟ کیا میں بھی تمہیں قتل کر دوں؟ مکہ کی کافر یک زبان ہو کر بولے، اے محمد، ہم نے آپ سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ معاف کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، او مکہ کے کافروں، گواہ ہو جاؤ، میں مصطفیٰ نے تمہاری ساری غلطیوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام مجبور نہیں تھے، مجبوری کی وجہ سے سرکار نے معاف نہیں فرمایا۔ آج تو سرکار کے پاس اختیار ہے، حکومت بھی ہے، فوج بھی ہے، اللہ نے فتح عطا فرمائے۔ مکہ کے سارے کافر غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر سرکار کے سامنے موجود ہیں۔ سرکار نے مجبوری کی وجہ سے معاف نہیں فرمایا، بلکہ میرے آقا نے اپنے کرم اور اپنی رحمت کی وجہ سے مکہ کے کافروں کو معاف فرما دیا۔ سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں کیا یہ میری شان ہے؟ میرے ابے یا آپ کے ابے کی شان ہے؟ یہ کس کی شان پڑھ رہا ہوں میں؟ اس نبی کی شان پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ جنہوں نے میرا آپ کا بازو پکڑ کے شفاعت کر کے جنت میں لے کے جانا ہے انشاءاللہ۔ وہ اتنے مہربان ہوں اور آپ اتنے کنجوس ہوں، مزہ تو نہیں آتا نا؟ جھوم جھوم کر والہانہ انداز میں اپنے آقا کی نعت پڑھو، کیا پتہ جمعہ کا وقت ہے اللہ قبول فرما لے، اسی کے صدقے اللہ تیری میری بخشش فرما دے۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا۔ اب ذرا توجہ کرنا، معاف کرنا نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہمارے ہاں تو چلتا ہے قتل کے بدلے میں قتل کرو، تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ مارو، گالی کے بدلے میں 10 گالیاں سنا دو۔ پھر ہمارا غصہ بھی بڑا سمجھدار ہے، کمزور بندے پر بڑی جلدی آ جاتا ہے۔ غصہ اتنا سمجھدار ہے، کبھی اپنے سے اوپر والے بندے پر نہیں آتا، کبھی آپ علاقے کے چودھری پر غصہ شریف نہیں آتا، کیونکہ غصہ شریف بھی ہے، سمجھدار ہے۔ چودھری پر غصہ نہیں آتا، سیٹھ پر غصہ نہیں آتا، اپنے سے تکڑے اور طاقتور پر غصہ نہیں آتا۔ غصہ جب بھی آئے گا کمزور پر آئے گا، لاچار اور مجبور پر آئے گا۔ اللہ کے بندو، غصہ کرنا، غصہ نافذ کرنا یہ کوئی سنت اور مجاہدانہ اور جہاد کا کام نہیں ہے، بلکہ معاف کر دینا یہ ثواب کا کام ہے، اللہ کے پیارے محبوب کی سنت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ کی قسم، کیا فرمایا؟ یہ حضور فرماتے ہیں، فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے، معاف کرنے سے انسان کی عزت کم نہیں ہوتی۔
بلکہ کیا ہو جاتی ہے؟ فرمایا معاف کرنے سے انسان کی عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ معاف کرنے کی وجہ سے اللہ بندے کی عزتوں میں، ٹوروں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ تو سرکار کی یہ معافیاں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے تو اپنی سگی بیٹی حضرت زینب کے قاتل کو بھی معاف فرما دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے تو اپنے سگے چچا حضرت امیر حمزہ کے قاتل حبشی غلام وحشی کو بھی معاف فرما دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ہند، اپنی چچی ہند، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ سرکار کے پیارے چچا جان کا سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا اور اس کو چبانے کی کوشش کی، اور حضرت امیر حمزہ کا ناک مبارک کاٹا، کان مبارک کاٹے، لاش کا مسئلہ کیا، نبی کریم علیہ السلام نے تو اس دشمن چچی کو بھی معاف فرما دیا تھا۔ یہ سرکار کی شانیں ہیں۔